تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ گفتگو ہمارے درس بخاری میں ابھی یہ چل رہی ہے کہ اگر کھانا سامنے موجود ہو اور نماز کا وقت بھی ہے یا جماعت ہو رہی ہے مسجد میں تو پہلے کھانا کھایا جائے یا نماز کی طرف انسان متوجہ ہو۔ تو ہم نے آپ کو جو خلاصہ عرض کیا تھا وہ یہی ہے کہ اگر تو کھانا ابھی تیار ہے اور آپ کو شدید بھوک بھی لگ رہی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں جماعت میں شریک ہوں گا تو توجہ میری کھانے کی طرف بار بار جائے گی، جیسے روزہ بعضوں کو بہت زیادہ لگ رہا ہوتا ہے، افطار کا وقت آیا تھوڑا سا کھا کے کھجور وغیرہ اور فوراً نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، اب دل بہت زیادہ چاہ رہا ہے کہ بیٹھ کے پہلے کھانا کھا لیں۔ تو اگر اس طرح کی صورتحال ہے اور ہمیں یقین اگر جماعت اس دوران کھانے کے دوران نکل بھی گئی تو بعد میں مجھے نماز مل جائے گی، یعنی وقت نماز کا نہیں نکلے گا، تو پھر وہ پہلے کھانا کھائے پھر جماعت مل جائے ٹھیک، ورنہ پھر اپنی وہ پڑے گا۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ کھانا سامنے موجود ہے لیکن اتنی اشتہا نہیں ہے، اتنا زیادہ آرام سے برداشت بھی کر سکتا ہے اور نماز میں خشوع و خضوع بھی قائم رہ سکتا ہے، تو سب سے افضل صورت یہی ہے کہ پھر جماعت کو کھانے پر فوقیت دے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ نماز کا وقت بہت زیادہ تنگ ہے، اگر وہ کھانا کھانے میں مشغول ہوگا تو نماز کا وقت ہی نکل جائے گا اور نماز قضا ہو جائے گی۔ اس صورت میں چاہے کھانا سامنے آ چکا ہو، چاہے بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہو، چاہے نماز پڑھتے ہوئے توجہ کھانے کی طرف ہی بار بار جائے، لیکن اب چونکہ نماز کے قضا کا معاملہ ہے اس لیے پھر نماز کی طرف ہی انسان متوجہ ہوگا۔ تو یوں اپنی ہم صورتحال کو دیکھ لیں اور دیکھیں، میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ یہاں اجازت دینے والی ذات خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لہذا کوئی بھی اپنی ننھی سی عقل کو استعمال کرتے ہوئے معاذ اللہ آبجیکشن کرنے کی بالکل حماقت نہ کرے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیم پر اعتراض کرے گا وہ اپنے ایمان کو ضائع کرے گا۔ کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی جماعت اتنی افضل اور کھانے کے لیے جماعت چھوڑ دیں، یہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کر رہے ہیں کہ وہ آپ زیادہ تقوی والے ہیں، آپ کی نگاہوں میں زیادہ نماز کی اہمیت ہے، آپ زیادہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی عادت کو جاننے والے ہیں، کہ یہ چیلنج کر رہے ہیں اللہ کے نبی کو؟ اگر نہیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں اس کو فوقیت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کس چیز میں ہے اور کس طرح حاصل کرنی ہے یہ نبی ہمیں بتائیں گے، نہ یہ کہ ہم اپنی ننھی سی عقل استعمال کر کے نبی کو گائیڈ لائن دینے کی کوشش کریں اور شیطان کی طرح اپنے ایمان کو برباد کریں کہ اس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ایک حکم پر زبان اعتراض دراز کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ فرمایا کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اس لیے بعض بہت ہی سمجھداری کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اس کو تقوی کا نام دیتے ہیں کہ جی بھوک لگ رہی پہلے نماز، بھائی نماز اللہ کی عبادت کو آپ جماعت کو ترک کریں گے؟ بھائی جماعت کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن میں نے پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں آپ کو سمجھایا کہ ایک ہے عبادت کا ادا کرنا جو خشوع و خضوع سے خالی ہو، یہ چاہے کتنی کثیر مقدار میں ہو، اور ایک ہے ایک صرف نماز کو آپ خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ قدر و قیمت والی نماز اس کثرت تعداد والی نماز سے جو قدر و قیمت کے لحاظ سے کم ہے لاکھ گنا بہتر ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھایا ہے، آپ غور سے اس کو سنیں، یہ پہلے حدیث آ چکی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اس طرح 2 رکعت نماز ادا کرے کہ اپنے قلب میں دنیا کا کوئی خیال نہ لایا، آنا نہیں، وہ تو آ ہی جاتا ہے، نہ لایا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ 2 رکعت نماز خشوع و خضوع کے ساتھ اتنی زبردست اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام دلوانے کا سبب بنتی ہے، لہٰذا یہاں پہ کوئی خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمارے قلب میں کوئی بات ڈال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی جو دی گئی امت کو تربیت ہے اس پہ زبان اعتراض دراز کرنے کی جرت دے دے، تو ایمان کی پھر فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے جو سرکار کہہ رہے ہیں اسے قبول کریں کہ آپ ہم سے زیادہ اور یقیناً زیادہ شریعت کو جاننے والے ہیں۔ اس سے پاک ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں اور بہت ہی متقی، بہت ہی پرہیزگار اور انتہائی سمجھدار ہیں۔ شاید آپ کو یاد ہوگا
کہ ہم نے حدیث 2 دفعہ بیان کی ہے کہ ایک دفعہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایک ایسے درخت کے بارے میں بتاؤ کہ جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ مسلمان کی مثل ہے. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہی راوی ہیں اس کے، وہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کا ذہن جو ہے وہ وادیوں کے درختوں کے بارے میں چلا گیا اور میرے ذہن میں فوراً آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. جب صحابہ عاجز آ گئے تو کہا رسول اللہ ہمیں نہیں معلوم، آپ بتائیے. سرکار نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس وقت میں چھوٹا تھا تو مجھے حیا اور شرم آئی کہ میں ان بڑے صحابہ کے سامنے جواب دے دوں، تو اس لیے میں خاموش رہا. تو آپ ذہانت آپ کی دیکھیے کہ اتنے یہ ذہین تھے. اور یہ بھی روایات ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ آپ بہت زیادہ متبع سنت تھے، حتیٰ کہ اگر آپ کو پتہ چل جاتا، یہاں تک تھے کہ اگر آپ کو پتہ چل جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سفر کے دوران کسی ٹیلے پر نماز پڑھی ہے، کسی درخت کے نیچے نماز پڑھی ہے، تو آپ اس دور دراز سفر طے کر کے اس مقام تک پہنچے اور وہاں پر جا کر آپ نے نماز پڑھی ہے. اتنے یہ جلیل القدر متبع سنت صحابی ہیں. آپ کی روایت یقینی سی بات ہے اور زیادہ قوی ہوگی. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی ایک کا رات کا کھانا رکھا جائے اور اسی وقت نماز کی اقامت پڑھی جائے تو تم کھانے سے ابتدا کرو اور نماز کے لیے جلدی نہ کرو حتیٰ کہ تم کھانے سے فارغ ہو جاؤ. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے کھانا رکھا جاتا. یہ اب ان کے یہ غلام ہیں حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث اس کو آگے اب بیان کر رہے ہیں. اس کے پیچھے راوی یہی تھے کہ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عمر سے روایت کیا. وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا. تو ایک چین ہوتی ہے سرکار سے، انہوں نے سنا، ان سے انہوں نے سنا، ان سے انہوں نے سنا، اس طریقے سے. تو اب پہلے ابن عمر فرما رہے تھے، اب حضرت نافع بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے کھانا رکھا جاتا اور اسی وقت نماز کی اقامت پڑھی جاتی تو وہ اس وقت تک نماز کے لیے نہ جاتے حتیٰ کہ کھانے سے فارغ ہو جاتے، اور وہ اس وقت امام کے قرآن پڑھنے کی آواز سن رہے ہوتے تھے. کیونکہ گھر قریب تھا، اس سے معلوم ہی ہوا کہ اگر کھانا سامنے آ جائے اس کی طرف توجہ بھی ہو تو پہلے انسان کھانا کھائے، اس کے بعد جا کے نماز ادا کرے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ نماز کے دوران کھانے کی طرف متوجہ ہو کہ نماز کی قدر و قیمت کم ہو جائے. یہ 673 نمبر، 673 نمبر، 673 نمبر تھی. 674 نمبر حدیث پاک بھی حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہی روایت کرتے ہیں. انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانے پر موجود ہو تو جلدی نہ کرے حتیٰ کہ کھانے سے اپنی حاجت پوری کرے، خواہ نماز کی اقامت پڑھی جائے. تو اس لیے اب ان پہ ذرا تھوڑا سا آپ غور کریں کہ عوام الناس جو ہے بسا اوقات علماء پر اعتراض کرتی نظر آتی ہے. مثال کے طور پر ایک عالم دین ہے، ایک شادی میں گئے ہیں، اب وہاں پر کھانا بالکل کھلنے والا ہے اور بہت دیر سے، آپ کو پتہ ہے جب شادی وغیرہ میں جاتے ہیں تو کافی لیٹ بھی ہو جاتا ہے، خصوصاً ہمارے کراچی کے اندر تو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے براتیں لیٹ ہو جاتی ہیں وغیرہ. اب اشتہا بھی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے اور کھانا کھلنے والا ہے. تو اب وہ اقامت پڑی جا رہی ہے قریبی مسجد کے اندر، وہ عالم صاحب اٹھ کے نہیں جا رہے. اب عوام میں سے جو لوگ ہوتے ہیں یہ چونکہ نہ انہوں نے حدیثیں پڑھی ہوتی ہیں نہ قرآن پڑھا ہوتا ہے، تو اب وہ ان کے تقوی پر اعتراض کریں گے. بعض اوقات اس سے جاہل لوگ ہوتے ہیں کہ دیکھو یار عالم بنے پھرتے ہیں، دوسروں کو نصیحتیں کرتے ہیں، وہاں اقامت ہو رہی ہے، بیٹھے کھانے کا انتظار کر رہے ہیں یا کھانا کھا رہے ہیں. تو ان کے نزدیک جو ہے یہ کھانا کھانا جرم ہے، حالانکہ یہ وہ عالم تو اللہ کے نبی کے حکم پر عمل کر رہے ہیں. اسی لیے یاد رکھیے کہ علماء کے عمل پر جو واقعی بعمل علماء ہوں اور واقعی صاحب علم ہوں، ان کے عمل پر اعتراض کرنا اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے. آپ کی سمجھداری اپنے مقام پر، آپ کی ذہانت اپنے مقام پر، شاید دنیاوی معاملات میں آپ کی ذہانت بہت زیادہ کام کرتی ہو، لیکن جب انسان شریعت کے معاملے سے ناواقف ہو تو معاملات شرعیہ عقل سے حل نہیں ہوتے. اگر عقل سے حل ہوتے تو اللہ تعالیٰ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام دنیا میں نہ بھیجتا، کیونکہ وہ شریعت کو سمجھانے والے ہوتے ہیں.
ورنہ تو ذہین لوگ خود بخود سیکھ لیتے اور کم عقلوں کو سکھا دیتے، لیکن ان ذہینوں کے لیے بھی کم عقلوں کو سکھا دیتے، لیکن ان ذہینوں کے لیے بھی نبی ایسی تعلیم لے کر آتے ہیں کہ عقل کچھ کہہ رہی ہوتی ہے اور شریعت ہمیں کہتی ہے نہیں ایسا کرنا۔ اب آپ دیکھیں فجر میں 4 رکعت نماز ہیں، 2 سنت 2 فرض، کوئی اعتراض کرے کہ بھئی اس میں زیادہ کیوں نہیں رکھ دی، کم کیوں رکھی ہیں، عشاء کے اندر 17 کیوں رکھی ہیں، مغرب کے اندر 7 کیوں رکھ دی ہیں۔ تو اس طرح اعتراض ہر چیز کے اوپر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وضو جو ہے اس میں 3 عضو دھوتے ہیں، ایک پر مسح کرتے ہیں، ایسا کیوں نہ ہوا کہ 3 پہ مسح کر لیتے، ایک کو دھلوا دیتے۔ تو یہ عقل میں آنے والے مسائل نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ عقل کچھ کہہ رہی ہوتی ہے لیکن تعلیم شرع کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، لہٰذا جو صاحب علم لوگ ہوں، کوئی پیر صاحب ہیں، باعمل ہیں، اور صاحب علم بھی ہیں اور صاحب عمل بھی ہیں، پیر صاحب تشریف فرما ہیں، شیخ ہیں، اسی طرح عالم دین ہیں، اس طرح مفتیان کرام ہیں، ان پہ فوراً زبان اعتراض دراز نہ کیا کریں، اس سے آخرت برباد ہوگی۔ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے صرف مستحبات پر عمل کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی بن گئے، حالانکہ مستحب پر عمل کر کے کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا ہے۔ یہ ایک ذہن ہے بیچارہ بعض عوام کا کہ اگر مستحب کی اتنی ہی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بارگاہ میں اہمیت ہوتی تو اس کو درجہ استحباب میں اللہ تعالیٰ رکھتا ہی نہیں، اسے سب سے اوپر لے کے جاتا۔ سب سے اوپر فرض ہے، پھر واجب ہے، پھر سنت موقدہ ہے، پھر سنت غیر موقدہ ہے، اس کے بعد مستحب ہے۔ مستحب کا درجہ تو سب سے آخر میں ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات ایک عالم دین کو ایک مستحبات پر عمل کرنے والا جاہل اس لیے کمتر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ عالم المستحبات پر عامل نہیں ہوتا، تو وہ اپنے ان مستحبات پر عمل کرنا، جیسے کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنے بیٹھنے کی سنت آداب، یہ سب مستحبات ہیں، عمل کریں بہت اچھی بات ہے، اگر عمل نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ آخرت میں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری بات کا یقین نہ ہے تو جس پر آپ کو اعتماد ہے اس سے پوچھ لیں، انشاءاللہ یہی وہ جواب دیں گے کہ یہ تو مستحبات ہیں کہ ان پہ عمل کریں بہت اچھی بات ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر کیا ایک جاہل کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ کسی ایک عالم دین کو کہ جو ان مستحبات پر عمل نہیں کر رہا، فرض پورے کرتا ہے، واجب پورے کرتا ہے، سنت موقدہ پوری کرتا ہے، لیکن سنت غیر موقدہ اور مستحبات کو مثال کے طور پہ چھوڑ رہا ہے، تو کس نے اجازت دی ہے کہ اس کے اوپر زبان اعتراض دراز کریں، اسے حقیر سمجھیں، اس سے ہاتھ ملانے کے قابل نہ سمجھیں، اس کے ہاتھ اس لیے نہ چومے جائیں کہ جی وہ مستحبات پر عمل نہیں کر رہا؟ تو پھر میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ اس پہ مستحبات پر عمل کرنا لازم نہیں تھا، لیکن آپ پر اس کی تعظیم کرنا فرض تھا۔ تو وہ مستحب ترک کر کے اگر قابل گرفت ہے تو آپ فرض ترک کر کے جہنم میں کیوں نہیں جائیں گے؟ اس لیے اچھی طرح سمجھیے اس بات کو کہ یہ جو زوم ہے نا کھوپڑی کے اندر کہ بس اپنا تھوڑا سا ہم نے مستحبات پہ عمل کیا، ہاتھ میں تسبیح لی اور زبان ہلنا شروع ہو گئی، درود پاک وغیرہ پڑھنا شروع ہو گئے تو دماغ ایک دم آسمان پہ چلا گیا کہ عالم علماء کی تعظیم چھوڑ دی، ان کو ہاتھ تک ملانا پسند نہ کیا، ان کے ہاتھ چومنا پسند نہیں کیے، اور اگر وہ سامنے سے آ رہے ہیں تو منہ پھیر کے نکل گئے۔ یہ چیزیں انسان کو شیطان کے راستے پہ لگا دیتی ہیں۔ ایسا مستحب جو انسان کا دماغ خراب کر کے اسے فرض کے ترک پر مائل کر دے، وہ مستحب نہیں ہے، وہ مکروہ ہے، اور اس طرح کی جو حرکتیں ہیں وہ انسان کو تباہ کروا دیں گی۔ اس لیے علماء کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، وہ اگر باعمل ہیں اور مستحبات پہ عمل نہیں کر رہے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی مستحبات پہ عمل کرنے والا باعمل ہے، حالانکہ میں آپ کو بارہا سمجھا چکا ہوں کہ نگاہ شرع میں باعمل وہ ہے جو فرض واجب اور سنت موقدہ کم از کم پوری کر رہا ہو، اور ان کے جسٹ اپوزٹ حرام مکروہ تحریمی اور سنت موقدہ کا ترک یعنی اساءت، اس کو اساءت مانے برائی کرنا، سنت موقدہ کے ترک کو اساءت کہتے ہیں، ان 3 چیزوں سے بچ رہا ہو، فرض پورے کرتا ہے، واجب اور سنت موقدہ پوری کرتا ہے، اور یہاں حرام مکروہ تحریمی اور اساءت سے بچتا ہے، یہ ہے باعمل عالم۔ اب چاہے نیچے کی سنت موقدہ غیر موقدہ وہ پوری کرے نہ کرے، مستحبات پہ عمل کرے نہ کرے، یہ شریعت کی نگاہوں میں باعمل ہونے یا بے عمل ہونے کا معیار یہ نہیں ہے، اوپر والی 3 چیزیں ہیں بس، اور جو بروز قیامت باعمل علماء ہوں گے ان میں شخص کا شمار ہوگا۔ یہ آپ نے اور ہم نے یہ تقسیم بنا دی ہے کہ جی جو مستحبات پہ عمل کرے وہ باعمل ہے، جو مستحبات پہ عمل نہ کرے وہ بے عمل ہے، تو یہ غلط طریقہ کار ہے۔
ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ فرض واجب سنت موقدہ پوری کر کے سنت غیر موقدہ اور مستحبات پر بھی عمل کرے تو نور علی نور ہے، لیکن اگر کثرت مصروفیات کی بنا پر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان چیزوں کے تکلف کی بنا پر میرے علمی کام میں فرق پڑے گا، اس سے بہتر کہ میں مستحبات میں بہت زیادہ مشغول ہو کر اس وقت کو امت کی خدمت کے بجائے صرف اپنے دراجات کی بلندی کے لیے استعمال کروں، تو مستحبات کو چھوڑ کر امت کی خدمت میں لگا رہے تو اس کا مقام بڑا بلند و بالا ہے۔ اور اس پر بھی میں کلام کر چکا ہوں، حدیث آپ کو سنائی تھی کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل کے 2 اشخاص کے بارے میں کویسچن ہوا کہ ایک تو عابد ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، رات کو نمازیں پڑھتا ہے لیکن وہ جاہل تھا، اور دوسرا عالم دین ہے، وہ صرف فرض ادا کرتا ہے، اس کے بعد لوگوں کو علم سکھاتا ہے، ان میں سے افضل کون ہے؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عالم کو، اس عابد پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمہارے کسی ادنا پر فضیلت حاصل ہے۔ تو اب نہ سرکار کا کلام سننا ہے، نہ حدیث سننی ہے، نہ قرآن سننا ہے، جو ہماری عقل میں آ رہا ہے ہم نے وہ کرنا ہے، اور اعتراضات۔ تو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اس حدیثوں پہ آپ غور کریں۔ اگر میرے خیال میں اس جیسے جو اشخاص ہیں جو بیچارے جہالت کے باوجود تھوڑا سا عمل کر کے زبان اعتراض دراز کرتے ہیں، یہ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی نہ چھوڑتے اگر ان کے زمانے میں ہوتے کہ دیکھیں جی جماعت چھوڑ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، انہیں بھی پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے۔ تو سمجھنا چاہیے، ذرا سوچنا چاہیے۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان خود فرماتے ہیں کہ نحن نأکل ونمشی، ہم کھا رہے ہوتے تھے اس حال میں کہ ہم چل رہے ہوتے تھے، چلتے چلتے چیزیں کھا لیا کرتے تھے بسا اوقات۔ ایک روایت میں ہے نحن نشرب ونمشی، ہم پی رہے ہوتے تھے اس حال میں کہ ہم چل رہے ہوتے تھے، بعض اوقات کھڑے کھڑے چلتے چلتے وہ لوگ چیزیں پانی پی لیا کرتے تھے۔ یہ بھی ثابت ہے صحابہ کرام علیہم رضوان سے۔ لہٰذا کبھی کبھار اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کوئی عالم دین جگہ نہ ہونے کے باعث کھڑے ہو کر پانی پیتا نظر آئے، یا بوتل منہ میں لگا کر وہ کسی شادی اس میں کھڑے ہو کر بوتل پی رہے ہیں، تو فوری طور پہ ایک دم زبان اعتراض دراز نہ کریں۔ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی صحیح عذر ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو، اگرچہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے، انہیں عوام کے سامنے بیٹھ کر ایک رول ماڈل ہی بننا چاہیے، لیکن ابھی ہماری بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس پر اعتراض کر کے ان کو یہ سمجھیں کہ اب یہ قابل تعظیم نہ رہے، یہ ہاتھ چومنے کے قابل نہ رہے، یہ اس قابل بھی نہیں رہے کہ ان کو سلام کیا جائے۔ یہ بالکل غلط چیز ہے، اس نے تباہ کر دیا ہے۔ میں نے خود کئی بچوں کو دیکھا ہے کہ جو بالکل بے نمازی تھے، آوارہ گر تھے، تھوڑے سے مستحبات پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عمل کی توفیق عطا فرمائی تو انہوں نے علماء سے ہاتھ تک ملانا چھوڑ دیا، سلام تک کرنا چھوڑ دیا، سامنے اگر عالم آ رہا ہے تو اس کو دیکھ کے نکل گئے اور کوئی توجہ نہیں ہے۔ شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ ذہن میں ایک زوم آ گیا ہے کہ تھوڑا سا اپنے ظاہر کو بدل لینے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو گیا کہ اب علماء تو میدان معاشر میں لائن میں لگے ہوں گے، اور یہ جب آئیں گے حضرت تو فرشتے کہیں گے سب علماء کو تم سائڈ میں ہو جاؤ، حضرت کو جنت میں پہلے جانے دو، اور حضرت جا کے سیدھے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیں گے، پھر علماء پیچھے پیچھے جا رہے ہوں گے۔ تو اگر یہ آپ نے ذہن بنا لیا ہے اپنا، تو پھر میدان محشر میں ہی دیکھیے گا کہ کیا ہوگا انجام۔ آگے چلتے ہیں، اگلا باب قائم کیا ہے کہ بابو اذا دعی الامام الی الصلاۃ وبیدہ ما یاکل، جب امام کو نماز کی طرف بلایا جائے اور اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز ہو جس کو وہ کھا رہا تھا، اس کا باب قائم کیا ہے۔ اس میں حضرت جعفر بن عمرو بن امیہ کہتے ہیں کہ ان کے والد نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی ایک دستی دانتوں سے کھا رہے تھے۔ دستی کہتے ہیں جو اگلے پیر ہوتے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ چلیں کلام کرتے ہیں کیونکہ ٹائم کم ہے،